بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ 1 مئی کا دن ہوا ختم اور یوم مئی جاتا جاتا پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے کافی مایوسیاں چھوڑ گیا۔ اس کی ریزن بڑی واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی آج یوم مئی کے موقع پہ ریلیاں نکالی، ریلیوں کا مختلف شہروں میں ریلیوں کا حکم دیا تھا۔ ان کی اپیل پر بہت زیادہ گرم جوشی دیکھی گئی اور خاص طور پہ لاہور میں انہوں نے کافی عرصے کے بعد لاہور میں خود انہوں نے ریلی کی قیادت کی اور خلاف توقع، خلاف معمول اس ریلی کو نہ ہی روکا گیا اور نہ ہی آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے اور نہ ہی طاقت کا استعمال کیا گیا، بلکہ پرامن طور پر یہ ریلی نکلی اور مقررہ مقام پہ جا کے ختم ہوئی اور لاہور کے شہریوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا لاہور کے شہریوں نے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور تخت لاہور جو ہے وہ مسلم لیگ نواز اور جاتی عمرہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب لاہوریوں کا مرکز و محور جو ہے وہ جاتی عمرہ نہیں بلکہ زمان پارک لاہور ہے، اور اب ان کی نظریں زمان پارک لاہور پہ لگی ہوئی ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا گھر ہے، جاتی عمرہ جیسا بہت بڑا تو نہیں ہے، فارم ہاؤس اور کئی 100 ایکڑ پہ پھیلا ہوا علاقہ تو نہیں ہے، پوری جاگیر ہے، لیکن زمان پارک ایک چھوٹا سا ہے اور اس کے ساتھ ہی چودھری اعتزاد احسن صاحب کی رہائش گاہ ہے۔ تو زمان پارک اس وقت پوری دنیا کے لیے توجہ کا مرکز بن چکا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلم لیگ نون اس کا راستہ کیسے روکے، کیونکہ آج ایک طرف عمران خان صاحب تھے میدان میں لاہور میں، اور پشاور میں پرویز خٹک صاحب تھے، پنڈی اسلام آباد میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اور پنڈی میں بھی بھرپور قسم کا رسپانس ہوا، ملتان میں رسپانس ہوا، پرویز خٹک صاحب پشاور میں بھی، اور لاہور میں تو ہونا ہی ہونا تھا کیونکہ عمران خان صاحب خود تھے۔ انہوں نے سخت ترین حفاظتی انتظامات میں بختر بند جو بلٹ پروف گاڑی ہے اس میں سارا سفر کیا گیا، اندر سے ہی بیٹھ کے گاڑی میں خطاب کیا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن پیرالل جو دوسرے مناظر تھے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے پاکستان مسلم لیگ نواز خاص طور پہ۔ اب ایک دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور وہ بہت ہی میننگ فل ہیں، کیونکہ آج چھٹیوں کا دن، چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں اور کل آج سے یعنی کہ 2 تاریخ سے ایک نئی شروعات ہیں، اور نئی شروعات کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس نوعیت کی ہوں گی۔ لیکن 1 مئی تک کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ مریم صاحبہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور مذاکرات خود حکومت کی درخواست پہ ہو رہے ہیں، اور پارلیمان میں 2 سیشن ہو چکے ہیں، اور اس میں آخری سیشن میں جو آخری اجلاس ہوا تھا دونوں کا، اس میں کچھ تجاویز بھیجی گئی تھیں حکمراں اتحاد کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو، اور پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے حوالے کی تھی اور اچھے نوٹ کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی تھی۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا تھا کوئی ڈیڈ لاک نہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہا تھا کوئی ڈیڈ لاک نہیں، اور ہم بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی معاملہ طے پا جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد اچانک پھر گڑبڑ ہو گئی، اور گڑبڑ یہ ہوئی کہ مسلم لیگ نواز کے اندر ہی لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور مسلم لیگ نواز کے اندر بلکہ شریف خاندان کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور مسلم لیگ نواز 2 حصوں میں واضح طور پہ تقسیم ہو گئی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نورا کشتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت اس دفعہ شاید یہ نورا کشتی سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں جاوید لطیف صاحب اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کی اچھی خاصی گالم گلوچ ہو گئی اور ایک دوسرے کو مارنے تک گئے اور بیچ بچاؤ کروایا، اور وہ فوٹیج سب نے دیکھی، اور اس کے بعد یہ کہنا اس کے بعد لگا کہ نہیں، اندر جو ہیں وہ 2 گروپس جو ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں، اور مریم صاحبہ کا گروپ جو ہے وہ اسرٹ نہیں کر پا رہا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ جاوید لطیف صاحب بولنا چاہتے تھے، اظہار خیال کرنا چاہتے تھے، اور پھر ان کو نہیں بولنے دیا گیا، اس پہ گالم گلوچ ہوئی۔ پھر اس نے اگلے دن انہوں نے بولا اور انہوں نے بتایا کہ جناب انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے سوال کر دی، انہی کے کابینہ کے رکن ہیں، وہ انہی کے وزیر ہیں، لیکن سوال بھی اوپن فورم پہ اسمبلی ہال میں کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے کہ حکومت بتائے کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے، اور ان کے ساتھ بالکل مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ وہ شہباز شریف صاحب کو الٹا اپنے ہی پرائم منسٹر کو پڑ گئے، اور یہ ظاہر ہے ایک وزیر جو ہے وزیر اعظم کے خلاف اگر اس طریقے سے اگریسولی آتا ہے اور وہ بھی اسی پارٹی کا، تو پھر سمجھ جائیں جناب کہ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ہے۔ اب وہی چیزیں اب باہر آنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس تو ہو گیا ختم اس دن، اور وہ اب ہوگا کل، تو اس دوران 3-4 دنوں میں ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ مریم صاحبہ کی ہدایت پہ بنایا جا رہا ہے۔ اب مریم صاحبہ نے خود بھی یوم مئی پہ جو ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کیا
चंद सौ लोग थे, चंद सौ लोग, हज़ार भी नहीं, चंद सौ लोग थे, और उन लोगों से वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और उनको ऐसे डिक्टेट कर रही थी रियासत को, ऐसे डिक्टेट कर रही थी हुकूमत को कि जैसे सब कुछ उन्हीं के पास है। अब बुनियादी झगड़ा कहाँ पे है? बुनियादी झगड़ा यही है कि शहबाज शरीफ साहब को अब ये कहा जा रहा है कि जनाब आप प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, आपने प्राइम मिनिस्टर बनना था, बन गए, वो बड़े अरसे की आपकी ख्वाहिश थी, और ये जो आप वज़ीर आज़म बने हैं ये नवाज़ शरीफ साहब के मरहून मिन्नत है, मुस्लिम लीग नवाज़ के मरहून मिन्नत है। इसलिए अब आपने अगला काम ये करना है कि अब आपने फ़ंड रिलीज़ नहीं करने और तौहीन अदालत का सामना करें, डिस्क्वालीफाई हो जाएं, सज़ा याफ्ता हो जाएं, और लेकिन आपने ये काम नहीं करना। और ना ही पंजाब का इलेक्शन, ज़ाहिर है आप फ़ंड रिलीज़ नहीं करेंगे तो पंजाब का इलेक्शन नहीं होगा, पंजाब का इलेक्शन नहीं होगा तो हम अपने हदफ की तरफ बढ़ते जाएंगे, और फिर सितंबर में सदर ममलिकत फारिग हो जाएंगे और सितंबर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का अहदा ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा नए चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब आएंगे, नए सदर होंगे, उनके आने से पहले हम पार्डन लेंगे, नवाज शरीफ साहब की सज़ाएँ ख़त्म करवाएंगे, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करवाएंगे, और वो ख़त्म होगी, नवाज शरीफ साहब वापस होंगे, इन होंगे, और इसी दौरान इमरान खान साहब को हम आउट करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा चचा जान आपने ये काम नहीं करना, और आपने हर सूरत में रजिस्ट करना है, मज़ाहमत करनी है। लेकिन मसला ये है कि उस हदफ तक पहुँचने में अभी कोसों दूर है, और मौजूदा जुडिशरी एक ऑर्डर कर चुकी है, अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक हुक्म सादिर कर चुकी है, और वो हुक्म है 14 मई का इलेक्शन का और फंड रिलीज़ करने का। अब सारे मामला उस तरफ जा रहे हैं, अब मुज़ाकरात हो गए हैं, मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके कैरियर का इख्तिताम जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन पे और सज़ा पे हो, लिहाजा जरदारी साहब उससे पहले एक्टिव हुए, सिराजुल हक साहब एक्टिव हुए, जरदारी साहब ने तमाम इत्तेहादियों से मुलाकातें कर ली। अब मुत्तहादियों के अंदर भी ज़ाहिर है ये फैसला मुज़ाकरात करने या ना करने का, और इलेक्शन करवाने या ना करवाने का फैसला अब मुस्लिम लीग नवाज़ अकेले तो नहीं कर सकती, और मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी मरीम साहबा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मरीम साहबा तो कमेटी में नहीं है। कमेटी में तो इसहाक डार साहब हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, और वो हिदायत ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से। और इसहाक डार साहब अब क्या करेंगे, क्योंकि इसहाक डार साहब कहते हैं वो कह रहे हैं कि हम अच्छे रिज़ल्ट पे पहुंचेंगे और किसी अच्छे नतीजे पे पहुंचेंगे, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब, तलाल चौधरी साहब, जावेद लतीफ़ साहब और अता तारड़ साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब, ये निकले हुए मुज़ाकरात को सबोटाज करने के लिए, और ख़ास तौर पे जावेद लतीफ़ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ये बदस्तूर निकले हुए हैं, और ये ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकला है मुज़ाकरात से, वो निकलने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल मरीम साहबा ने खुलेआम बात कर दी है, मरीम साहबा ने भी, जावेद लतीफ़ साहब ने भी, और एक ही बात की, उन्होंने कहा कि कुछ सहूलतकार हैं जो कि इनको सहूलियात फराम कर रहे हैं और इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। अब ये सीधी सीधी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी और उनको खुलम खुला चैलेंज करना, उनको नेगेट करना है, क्योंकि जहाँ आसिम मुनीर साहब एक तो कह चुके हैं, DGI-SPR भी कह चुके हैं, पाक फौज के तर्जमान वो भी कह चुके हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम हमारी मर्जी, हमारा महवर जो है रियासत का महवर रियासत पाकिस्तान के अवाम है, और पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज का चोली दामन का साथ है, वो ये कहते हैं, और हमने जितनी भी कामयाबी हासिल की पाकिस्तान के अवाम पे। और फिर वो कहते हैं कि आईन पाकिस्तान, आइन सुप्रीम है, ये भी आर्मी चीफ ने कहा। फिर उन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने की बात की, और फिर उन्होंने कहा कि मसाइल के हल के लिए सारे मिल बैठ के आगे बढ़ें। और फिर दोस्त ममालिक भी यही बात कह रहे हैं, चाइना भी ये कह रहा है, सऊदी अरब भी कह रहा है, UAE भी ये कह रहा है, तमाम दोस्त ममालिक भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी कि आप इंतखाबात की तरफ पढ़ें, ये दंगा फसाद ख़त्म करें। अमेरिकन के हैं पार्लिमान, उसमें भी इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। तो मरीम साहबा को और उनके ग्रुप को नीचे से ज़मीन जो है वो सिरकती हुई नज़र आ रही है। जावेद लतीफ़ साहब ने ये भी, मरीम साहबा ने अब ये कहा कि सहूलतकारी फराम की है, नवाज शरीफ साहब को वापस लाएं, नवाज शरीफ साहब को वापस लाना होगा, उनसे माफ़ी मांगनी होगी। जावेद लतीफ़ साहब यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाएं, उनसे माफ़ी मांगें। अब वो किसको कह रही है माफ़ी मांगें और किसको कह रही हैं कि वापस लाएं? उनके चचा जो हैं वो वज़ीर आज़म है, यानी कि नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, और वो वज़ीर आज़म होते हुए किसी और को किसको मुखातिब कर रही हैं? जुडिशरी को तो वो गालियाँ दे रही हैं, उनको तो सीधा सीधा गालियाँ दे रही हैं और दिलवा रही हैं, और उनके साथ तो कोई लिहाज है ही नहीं। ऑनरेबल जजेस, उनकी उम्रें कम से कम उम्र का ही बंदा लिहाज कर लेता है, 62 साल, 63 साल, 64 साल उनकी उम्रें हैं सब की, लेकिन उनको भी बेतौकीर किया जा रहा है।
اور اسٹیٹ چینل پہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جاوید لطیف صاحب نے بھی ایسی بات کر دی، تو وہ کھلا کھلا اسٹیبلشمنٹ کو، اب آج کا دن جو گزرا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کھلے عام انہوں نے سنائی ہے، ملٹری لیڈرشپ پہ تنقید کی ہے کہ جناب ایسا نہیں چلے گا کہ پہلے نواز شریف صاحب سے معافی مانگیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو آؤٹ کرنے والے ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں، اب وہ تو چلے گئے، ان کے ساتھ ڈیل کر کے آپ یہ اقتدار سنبھالا آپ نے، وہ چلے گئے ہیں، اب معافی کون مانگے؟ کیا جنرل باجوہ صاحب معافی مانگیں؟ کیا جنرل فیض صاحب معافی مانگیں؟ وہ تو چلے گئے، ریٹائرمنٹ تو لے لی انہوں نے اور وہ اپنا کام کر کے چلے گئے، اور پھر آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ تو یہ موجودہ لیڈرشپ جو ہے فوجی ملٹری لیڈرشپ ہے، اس کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں اور ان کو سنا رہے ہیں، کہنا کسی اور کو، کہنا بہو بیٹی کو، سنانا بہو کو، وہ اس طرح کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ملا، میں تو بدستور باہر ہوں، ملک سے باہر ہوں، مجھے پہلے لائیں، مجھے میری ڈسکوالیفیکیشن ختم کریں۔ تو ان کا پلان یہی ہے جی کہ شہباز شریف صاحب کو راضی کیا جائے، ان کو ذرا تگڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کسی طریقے سے اپنا ٹائم پورا کریں، الیکشن نہیں کروانا ہم نے ایوان صدر میں بھی اپنے بندے کا انتظار کرنا ہے، صادق سنجرانی صاحب آ جائیں گے، اور اگلے وزیر اعظم جو بھی آئیں گے، وہ اب شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں یا بلاول بھٹو ہیں، وہ ایک الگ داستان ہے، ایک اتحادی جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ نالا ہیں۔ تو بہرحال اب معاملات بالکل پہنچ چکے ہیں اختتام پہ، اور اس سے آگے عمران خان صاحب نے تقریر کی، انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں ایک ہی میسیج دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کل یعنی آج 2 تاریخ کو، آج اگر مذاکرات میں آپ نے ایک اتفاق کر لیا تو ویل اینڈ گڈ، 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں توڑنے کا تو بہت اچھی بات ہے، ادروائز ہم مذاکرات بالکل یہ کہیں گے کہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں، ہم مذاکرات چھوڑ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے پوری قوم کو کہا ہے کہ آپ نکلیں اور ایک نئے لانگ مارچ کا انتظار کریں۔ نیا لانگ مارچ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لانگ مارچ پچھلے لانگ مارچ سے بہت مختلف ہوگا، اور اس دفعہ اس لانگ مارچ کو روکا نہیں جا سکے گا۔ یہ آپ کو میں اطلاع پہلے سے دے رہا ہوں، اس لانگ مارچ کو روکا نہیں جا سکے گا، ریاستی جبر استعمال نہیں ہوگا، طاقت کا بے دریغ استعمال نہیں ہوگا، اور قانون کے دائرے میں رہ کے یہ لانگ مارچ کیا جائے گا، یہ ریلی نکالی جائے گی۔ عمران خان صاحب اپنے انتخابی مہم کا آغاز کر چکے، اور انہوں نے بڑی خاموشی سے یہ کام دکھایا ہے، اور یوم مزدور، یوم مزدوراں، یوم مئی اور اس دن کی مناسبت سے انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے، اور ساتھ ہی الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس فیصلے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب مریم صاحبہ اپنے چچا سے پوچھیں، جاوید لطیف صاحب بھی اپنے جناب پرائم منسٹر سے پوچھیں، شہباز شریف صاحب سے، کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ پراکسیز کے ذریعے کیوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کو فیصلہ کرنا ہے کہ جناب وہ باعزت طور پہ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں یا پھر سزا یافتہ کے طور پہ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں۔ ایک سزا یافتہ، کیونکہ ابھی تک تو وہ بچے ہوئے ہیں، فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، اور اس سے تو بچ گئے، تو ادھر وہ کیا ہوگا۔ تو ساتھ ہی ساتھ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی کام دکھا دیا، انہوں نے نیب ترمیمی آرڈیننس واپس کر دیا بغیر دستخطوں کے، لہٰذا یہ محنت بھی گئی، اب یہ دوبارہ منظور کرنا پڑے گا، دوبارہ پھر 2 ہفتے کا ٹائم لگے گا، اور 2 ہفتے کے بعد پھر وہ بنے گا۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔